नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जी इबादत, और इबादत में सबसे पहला है नमाज। नमाज गुनाहों को मिटाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से किसी के दरवाज़े पे कोई नहर हो जिसमें वो हर रोज़ 5 बार गुस्ल करता हो, तो बताओ इसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल बाकी रह जाएगी? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, नहीं, इसके जिस्म पर ज़रा भी मैल कुचैल नहीं रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त की नमाज़ों का है। अल्लाह इन नमाज़ों के ज़रिए गुनाह को मिटा देते हैं। इनके सारे गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देते हैं। इस हदीस के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हकीकत वाज़ेह की है कि नमाज़ें इंसान के गुनाहों को माफ़ किए जाने का ज़रिया बनती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को एक महसूस मिसाल के ज़रिए समझाया ताकि लोग आसानी से बात को समझ पाएँ। नमाज से इंसान के दिल में शुक्र की वो कैफियत पैदा होती है जिसके नतीजे में वो खुदा की अताअत की राह में बराबर बढ़ता है, और नाफरमानियों से इसका जहन दूर होता जाता है। यहाँ तक कि अगर किसी से कभी कोई गलती होती है तो जानबूझकर नहीं होती, वो फ़ौरन अपने रब के सामने गिर पड़ता है और रो रो कर माफ़ी मांगता है। सुभान अल्लाह। तो हमने ये चीज़ अब देखनी है कि हमारे घर के आगे से अगर नहर बहती है, अगर हम दिन में एक बार भी उसके अंदर नहा लेते हैं तो कितनी मैल कुचैल हमारी ख़त्म हो जाती है। और जब दिन में हम 5 मरतबा नमाज उसके अंदर नहर में नहाएंगे तो क्या हमारे जिस्म पे कोई मैल बाकी रहेगी? इसी तरह जब हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो माशाल्लाह से वो सारे गुनाह हमारे ऊपर से मैल की तरह निकल जाते हैं, धुल जाते हैं। वो वज़ू करते हैं तो उन वज़ू के ज़रिए से हमारे गुनाह बह जाते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के ज़रिए से वो गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने तो हमें मौका दिया है कि तुम गुनाह करते जाओ, साथ साथ नमाज़ें पढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। तो हमने करना क्या है? सबसे पहले तो ये कि एक मोमिन, एक मुसलमान और एक काफिर के अंदर फ़र्क क्या है? क्या चीज़ फ़र्क करती है? नमाज फ़र्क करती है ना। मतलब अगर एक कोई हॉल है, उसके अंदर काफिर भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, वहाँ से अज़ान की आवाज़ आती है, तो अगर मुसलमान उठ के नमाज नहीं पढ़ने जाता तो कैसे पता चलेगा मुसलमान है? क्या सबके माथों पे लिखा है, फोरहेड पे लिखा है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये काफिर है? नहीं, उसका बिहेवियर बताएगा। जैसे ही अज़ान हुई, नमाज के लिए खड़ा हो जाएगा। कि हमारी इसलिए माफ़ी है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, कि इसलिए माफ़ी है कि मुसलमान नाम रखा गया है, कि इस चीज़ से माफ़ी हो जाएगी? नहीं। उल्मा ने तो यहाँ तक कहा है जो बेनमाजी है उसका नमाज जनाजा भी ना पढ़ाएं, उठा के कहीं दूर गड्ढे में फेंक दें उसको, क्योंकि एक मुसलमान और एक काफिर के अंदर फ़र्क ही हमारी नमाज कराती है। सबसे पहला सवाल ही हमसे नमाज का होना है। तो जब पहला सवाल हम कामयाब पहले सवाल में हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अगले सवालात भी दे लेंगे। जब पहले में ही फेल हो गए, पहला क्वेश्चन ही हमसे पूछा गया, उसका जवाब ना आया, तो हम क्या सोचते हैं अगले आंसर्स दे सकेंगे हम? नहीं। और जो नमाज है वो जन्नत की कुंजी है, ठीक है? तो हमने क्या करना है? चाबी है ना वो जन्नत की, तो किससे खुलेगी जन्नत? उसका ताला किससे खुलना है? नमाज से खुलना है। और उसके अलावा है कि नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज का मतलब है बुलंदी, यानी कि वो बुलंदियों पे ले जाती है मोमिन को। उसके अलावा है कि जो ये नमाज दीन का सतून है ना, तो सतून क्या होता है? एक पिलर होता है ना जिसके ऊपर एक इमारत खड़ी होती है। जब वो अगर पिलर ही वो गिर गया तो इमारत भी ओबियसली वो भी गिर जाएगी। तो इसी तरह जब जो हमारी दीन का जो हमारी जो इमारत खड़ी है वो एक नमाज के ऊपर खड़ी है। जब नमाज ही नहीं होगी तो वो कौन सी इमारत, वो तो ऑटोमेटिकली उसने गिर जाना है। जब एक नमाज नहीं पढ़ सकेंगी तो बाकी नेक अमाल कैसे कर सकते हैं हम? ये तो हमें खुद को सोचना है ना
کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ہم دنیا 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 کرتے رہتے ہیں، اور مؤذن دن میں 5 بار ہمیں بلاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. اور ہم دنیا کے پیچھے اپنی کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے گھومتے رہیں، بس ہمیں کامیابیاں مل جائیں گی. ایسے نہیں ملنے لگی. نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ سوچنا کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہیں، ہم اللہ کے حضور جا رہے ہیں. سارا دن انسان اپنے دنیاوی کام میں تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک نماز واحد ایک ایسا سکون کا ذریعہ ہے کہ دنیا کے کام سے آپ کو سکون نہیں ملتا. جتنا مرضی کام کر لیں، سوائے تھکاوٹ کے، پریشانی کے، کچھ نہیں حاصل ہوتا. اور ایک دین کا کام ایسا ہے، اور ایک نماز ایسا ہے، ایسی چیز ہے جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، جس سے ہمیں راحت ملتی ہے، اور ہم اپنے اللہ کے سامنے اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اسپیشلی وہ جو تہجد کا ٹائم ہے نا، وہ تو کیا اس میں وہ سکون ہے، کیا اس کے اندر وہ لذت ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور ہم اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہیں اور فرماتے ہیں بندے مجھے پکار، میں تیری پکار سنتا ہے کوئی مانگنے والا. اور ہم اس ٹائم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر جو تہجد اٹھ کے پڑھو، اور جو وہاں اس کی جو لذت ہے، جو سکون ہے، جو باتیں کرنے کا، اپنے دل کا حال اللہ سے کہنے کا. اللہ تو دوست ہے نا ہمارا، مطلب ایک دوستوں کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ بات کرتا ہے، اور اپنے سارے دکھڑے اللہ کے آگے کھول کے رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فلاں مسئلہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فلاں مسئلہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں ہوگا تو معاف کر دے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ سے دوستوں کی طرح باتیں کریں، اپنے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ، کیونکہ حل صرف اللہ کی ذات نے کرنا ہے اور کسی نے نہیں کرنا. تو اپنے اللہ سے لو لگائیں. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز. اللہ سے ملاقات کا کون سا طریقہ ہے؟ نماز. 5 وقت کی نماز پڑھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں. اتنا تو ٹائم ہم نکال ہی سکتے ہیں. کتنا ایک نماز کے اندر ٹائم ملتا ہے، لگتا ہے تھوڑا سا، بالکل، کہ دنیاوی معاملات کو چھوڑ کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اسے وقت پہ ادا کرنا، نہ کہ اس کو قضا کر کے پڑھنا. اب سوچیں فجر میں بھی فرشتے چینج ہو رہے ہیں، عصر میں بھی چینج ہو رہے ہیں، اور جا کے اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے کہ ہاں جی میرا بندہ کیا کر رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اپنے بندے کا کہ اس کا بندہ کیا کر رہا ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھا، اور فرشتے بتائیں کہ جی آپ کا فلاں بندہ فجر میں بھی نماز پڑھ رہا تھا، آپ کا فلاں بندہ عصر میں بھی نماز پڑھ رہا تھا. تو کتنا ہی مطلب اچھا ہے یہ. تو ہم نے یہ چیزیں خود سوچنی ہیں کہ ہم نے اپنی نماز کو بالکل نماز کی پابندی کرنی ہے. اور دیکھیں کہ نماز تو جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے نا. اور کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھو. اور لوگ ہیں کہ ان کو نماز کا پتہ ہے. بازاروں میں خواتین جا رہی ہیں نماز قضا کر رہی ہیں. کیوں بھائی؟ گھر سے وضو کر کر جائیں آپ، اور وہاں جا کے کسی بھی شاپ پر آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ کے تو اپنی نماز پڑھیں وہاں پر. کیوں قضا کرنی ہے؟ کہیں پر بھی جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں تو جی نماز قضا ہو رہی ہے، بازاروں میں جا رہے ہیں نماز قضا ہو رہی ہے، مالز میں جا رہے ہیں نماز قضا ہو رہی ہے. حالانکہ ہر جگہ آپ کو ٹائم مل جاتا ہے، آپ کو جگہ مل جاتی ہے نماز پڑھنے کی، تو کیوں چھوڑنی ہے نماز؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کے لیے نماز پڑھتے تھے. سورج گرہن ہو رہا ہے تو نفل پڑھ رہے ہیں، چاند گرہن ہو رہا ہے تو نفل پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں تو نفل پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو نفل پڑھ رہے ہیں، حاجت ہے تو نفل پڑھ رہے ہیں. مطلب ہر چیز میں نماز سے مدد، ہر چیز میں نماز سے مدد. کبھی آپ پریشان حال ہیں اور آپ پریشان ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں، اسی ٹائم جائے نماز بچھائیں، دو نفل پڑھیں، اللہ کے حضور اپنا ہر غم نکال دیں، اللہ کو اپنا ہر غم بتا دیں. اس کے بعد دیکھیں پھر کیسا سکون ملے گا آپ کو. پھر آہستہ آہستہ کر کے اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اور پھر اس کے بعد نفلی نمازوں پہ آ جائیں، اشراق بھی پڑھیں، چاش بھی پڑھیں، مطلب جتنی جس کی توفیق ہے. پر فرض نمازوں کی قضا نہ، ان کو نہ قضا کریں، وہ معاف نہیں ہے. جب جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے تو عام روٹین میں معاف ہو سکتی ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی.
اور ہم نماز، جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا نا. اس کو پتہ ہے کہ یہ تو میرے رب سے ملاقات کا ایک ہی تو ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو ہم نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. اپنی روٹین بنائیں اور روز اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں کہ میں نے کوئی نماز قضا نہیں کرنی، میں نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے نہیں فرق پڑتا، میں اپنے کاموں کو ایک سائڈ پہ کر دوں گی، اس ٹائم پہ نماز میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تہجد بھی پڑھیں گے، اور جتنی ہو سکی نفلی نمازیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ادا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.